رکھیں یا نصف کان تک یا کان کی لو تک یا اتنے بال دراز ہو جائیں کہ وہ شانوں کو چھو جائیں بس اتنے زیادہ اس سے زائد جو ہے وہ رکھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. عورتوں سے مشابہت ہو جائے. جی ہاں، اگر لمبے بال رکھے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہے. صحیح. تو اب اگر کسی نے اس طریقے سے یہ لمبے بال رکھے ہوئے ہیں تو اس پر شرعاً ویسے ہی لازم ہے کہ فوراً ان کو کٹوا دیں. یہ منت غیر شرعی منت ہے، اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ گناہ کے کاموں میں منت نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ معصیت والا کام ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لہذا یہ بال کٹوا دیں. کیا یہ اچھا ہو کہ اچھی نیت اور ارادے کے ساتھ یہ زلفیں رکھ لیں اور ہمیشہ اس کو چلتے رہنے دیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن لمبے بال رکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے والدین نے منت مانی ہو یا نہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. جھوم کر بولو بات ہے مدینے. ایک عاشق رسول مدینہ دیکھ کر آ گئے تھے، آنکھ پر کی پٹی بندی رہتی تھی. تو کہا جب سے مدینہ دیکھ کر آیا ہوں نا، کوئی اور شے دیکھنے کا جی نہیں جاتا. ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ. یہ اب یادیں رہ گئی ہیں. بےتاب رہو بے چین رہو میں ہج کی آباد کے روتا رہوں. گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کب حاضری کی سعادت پائے. بیٹھے بیٹھے مدینہ یاد اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. ارے نادان، یہ سوچ کہ تو کیا کیا کر سکتا تھا اور کیا کیا نہیں کیا. آپ کے لوٹ کر آئے کس طرح اب ہے دل مضطر. میں مدینہ چھوڑا. دیکھیے اجتماعی ذکرونات بعنوان فراق مدینہ آج بعد نماز عشاء رات 8 بجے. عاشقان رسول بالخصوص وہ اسلامی بھائی جنہیں اس سال حج اور حاضری مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی، ان سے خصوصی شرکت کی مدنی التجا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس الحمدللہ عز و جل 26 نومبر 2014 بروز بدھ سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں شروع ہو رہا ہے، جس میں اسلامی بھائیوں کو بھرپور تربیت دی جائے گی. 41 روزہ کورس کی داخلہ شرائط، خصوصیات اور مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ فرمائیں 0312212725 یا ای میل کریں coursespark@dawatesslami.net پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. معلوم کرنا ہے، تقریباً 7 سال سے میرے سر میں درد ہے اور مجھے نا اس سے آرام نہیں مل رہا، تو اس کے بارے میں وظائف کا پتہ کرنا ہے. میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو شفا یابی عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ ان کے درد سر جو ہو رہا ہے، ان کے سر میں درد، وہ یہ کریں کہ ایک کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر یا لکھوا کر اس کا تعویذ سر پر باندھ لیں. لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان میں سیاہی یعنی بال پینٹ وغیرہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہا اور تینوں میم کے دائرے کھلے رکھیے. تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے کہ آیت یا عبارت وغیرہ لکھنے میں ہر دائرے والے حروف کا دائرہ کھلا ہو،
یعنی جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میم لکھیں گے تو اس کے دائرے وغیرہ کھلے ہونے چاہیے. اچھا اس میں اعراب وغیرہ لگانا ضروری نہیں ہے. لکھ کر موم جامع یعنی موم میں طے کیے ہوئے کپڑے کا ٹکڑا لپیٹ لیجئے یا پلاسٹک کوڈنگ کر لیجئے. پھر کپڑے ریگزین یا چمڑے میں تعویذ بنا لیجئے اور سر پہ باندھ لیجئے. جن کو امامہ شریف کا تاج سجانے کی سعادت حاصل ہے وہ چاہیں تو امام شریف کی ٹوپی میں سی لیں. اسی طرح اسلامی بہنیں دوپٹے یا برقعے کے اسی حصے میں سی لیں جو سر پہ رہتا ہے. اگر اعتقاد کامل ہوا تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جاتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمنی خیر من عملی. مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا, اول تاخیر دیکھوں گا. بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے, بنا یا رب. مدینہ مدینہ مدینہ. اسٹارٹ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھیے, اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچے کیے بیٹھ کر گنبد خضرا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی پڑھیے صلی علی
شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ آئیے شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا کلام پڑھ رہا ہوں، مل کے شامل رہیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب
دیدار بنایا کونین بنا وے گئے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکو مختار بنایا محبوب کیا
مختار بنایا، واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تو جو چاہے ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا کرتا نہیں دل کبھی میلا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا محبوب کیا مالکو، مختار بنایا، محبوب کیا مالکو، مختار بنایا، کہ منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، سرکار کا صدقہ میرے سرکار کا صدقہ، محتاج و غنی شاہ و گدا مانگ رہے ہیں، محبوب کیا مالکو، مختار بنایا، محبوب کیا مالکو، مختار بنایا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، محبوب کیا مالکو، مختار بنایا،
محبوب کیا مالکو مختار بنایا عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری عالم کے سلاطین ہے بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا ہر بات بدامالیوں سے میں نے ہے بگاڑی ہر بات بدامالیوں سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا یوسف کو تیرا طالب
دیدار بنایا ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی جس نے پتھر میں غسل لے پرنوار بنایا پتھر میں غسل لے پرنوار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آج ہم مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ کے عرس یعنی یوم کے موقع پر ہم حاضر ہیں اور ان کے مزارات محبوبان عطار کے مزارات کے سائے میں بیٹھے ہیں اور الحمدللہ عز وجل ابھی آپ نے تلاوت قرآن مجید سنی، الحمدللہ کلام پڑھ رہے تھے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائی۔ عاشقان رسول کا ایک ماشاءاللہ ازدحام ہے جو اس وقت مزار پر دیکھیں آپ حاضری بھی دے رہے ہیں، ان کے اپنے انداز ہیں، ہر شخص اپنے انداز پر مزار پر حاضر ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی مبلغ دعوت اسلامی کے ساتھ حاضری ہوئی میری بھی، اور جس طرح سے ہم نے حاضری دی اور جو انداز آپ نے ابھی دیکھا، یہ الحمدللہ عز وجل میرے شیخ طریقت امیر سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ کی تربیت کا ایک انداز تھا کہ آپ نے اس طرح اسلامی بھائیوں کی تربیت کی کہ جب بھی مزار شریف پر حاضر ہوں تو پائنتی کی جانب سے آئیں اور سرانے کی طرف یعنی مواجہ کی طرف کھڑے ہو کر آپ پھول وغیرہ بھی ڈالیں اور جو دعا کرنی ہے، جو آپ نے مطلب ایصال ثواب کرنا ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر آپ یہ سارے معاملات کریں۔ الحمدللہ آج ہم یہاں موجود ہیں اور یہ لائیو سلسلہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں، نعت خواں موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی برکتیں بھی حاصل کریں گے، مدنی پھول بھی لیں گے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ایک بات ذہن میں آتی ہوگی کہ یہ اتنی سادگی والی قبریں ہیں اور مطلب جو ہمارا انداز ہے دعوت اسلامی کا ایک، اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کو زیادہ اٹھایا بھی نہیں گیا، تو حضور اس بارے میں کچھ مدنی پھول ابتداءً آپ دے دیجئے کہ یہ جو قبر ہے اتنی زیادہ اونچی نہیں کی گئی اور نارملی ایک انداز نظر آ رہا ہے، تو اس کی کیا مطلب انداز کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان ہے کہ دعوت اسلامی کے جتنے شعبہ جات ہیں، ہر شعبے میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہم قرآن اور سنت اور قرآن و حدیث سے جو ائمہ کرام نے ہمیں مسائل نکال کر دیے،
اس کے مطابق ہم چلنے کی کوشش کریں. اسی میں سے ایک معاملہ جو ہے یہ عرس والا بھی ہے. اب یہاں پر آج 22 محرم الحرام ہے نا، اور مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق عطائی علیہ رحمۃ اللہ الباری کا جو وصال کا دن ہے وہ 18 محرم ہے نا. 18 محرم کو وصال ہوا ہے اور 22 تاریخ کو عرس منایا جا رہا ہے. 4 دن لیٹ ہے. یہ بھی جو ہے نا اس میں 2 مدنی پھول سکھانے ہیں. سبحان اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عرس کا دن ہے وہ اسی تاریخ ہی کو کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے. یعنی جس تاریخ کو وصال ہوا ہے، کیونکہ یہ جو اصل ہے یہ اصل میں ایصال ثواب ہے نا. الحمدللہ کل عصر کے بعد یہاں پر جو سلسلہ ہوا، قرآن خوانی کا سلسلہ ہوا، ذکر و اذکار وغیرہ، اس میں بھی ایصال ثواب. رات مدنی مذاکرے میں الحمدللہ سوجل عاشقان رسول کی ایک بھاری تعداد نے یہاں پر شرکت کی، یہاں مسارات پر حاضری. اس وقت بھی ایک بھاری تعداد جو ہے یہ مطلب یہاں پر جو ہے نا موجود ہے نا. الحمدللہ ہمارا جو صحرائے مدینہ میں فیضان مدینہ ہے وہاں پر بھی ایک بھاری تعداد موجود ہے. یہاں ایک ساری رات تقریباً عاشقان رسول یہاں نعتیں پڑھ رہے تھے. بڑا رقت بڑا اور روحانی جو ہے نا وہ منظر یہاں پیش کیا جا رہا تھا. ماشاءاللہ. تو اب یہاں یعنی عرس ہو تو کیسا ہو، یعنی جس کو بولے نا عرس کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی دعوت اسلامی جو ہے وہ دیگر مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک مدنی کام ہے کہ عرس کو کیسا ہونا چاہیے. عرس کو ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی نافرمانی نہ ہو. یعنی میری مراد اس وقت وہاں پر گانے باجے بج رہے ہوں اور ڈھول ڈھماکے چل رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، بالکل جو ہے نا وہ لگ نہیں رہا عرس ہو رہا ہے یا کوئی مطلب وہ فنکشن ہو رہا ہے. عرس نہیں ہے وہ، ان بزرگوں کی تعلیمات بھی نہیں ہے. وہ بزرگ اللہ کے اولیاء میں سے بنے، اللہ کے ولی بنے، تعلیمات اسلامیہ پر عمل کر کے، نہ کہ اس کی مخالفت کر کے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو اب وہ جو قبر والا معاملہ ہے تو اس وقت جو قبر دیکھے گا تو اس کو اونچی لگے گی. وہ اونچی جو ہے وہ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ایک بالشت اونچی ہو اور اونٹ کے کوہان کی طرح ہو. یہ اونٹ کے اوپر جو وہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے جو ہے نا ایک چربی کی جگہ بنائی جاتی ہے اوپر، اونٹ کی کوہان جسے کہتے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے یہ قبر ہو، ایک بالش سے اونچی نہ ہو. تو یہاں پر جو ہے یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں بھی اسی بات کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ عاشقان رسول کے ایک بھاری تعداد جنہوں نے مدنی چینل پہ یہ دیکھا ہوگا تو ان کو پتہ چلا ہوگا کہ یار ایک بالشت کس کو کہتے ہیں اور کتنی اونچی ہونی چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں بھی اتنی اونچی نہیں رکھی. ابھی جو یہ تھوڑا ابھار نظر آ رہا ہے تو یہ ابھار جو ہے یہ وہ جو پھول ڈل کے نا عاشقان رسول نے جو ہے وہ گل ابھی جیسے اپن لوگ آئے جی 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 تو وہ آ کر الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ پھولوں کا سلسلہ کیا، پھول وغیرہ ڈالے ہیں. تو جو ڈالے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ابھار ہو گیا ہے. جی ورنہ جو ہے نا بیسیکلی جو یہاں پر قبور ہیں الحمدللہ یہ ایک بالشت جو ہے وہ ان کا سلسلہ رکھا گیا ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیوں ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں. حدیثوں کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اونٹ کے کوہان کی طرح جو ہے نا وہ قبر ہونی چاہیے، بالکل وہ پلین اور اس طرح جو ہے وہ نہ ہو. اسی وجہ سے ہم نے یہاں بھی یہ سلسلہ کیا گیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کس انداز پر ہر معاملے میں ہر شعبے میں ہماری تربیت کر رہی ہے کہ ہم نے اگر قبرستان جانا ہے تو کیسے جانا ہے، قبر پر حاضری دینی ہے تو کیسے دینی ہے، قبر بنانی ہے تو کیسی بنانی ہے، اور مفتی دعوت اسلامی کی تو کیا شان ہے اور ان کی شان ہم اپنی طرف سے کیا بیان کریں. آئیے ان کی شان کے مدنی پھول میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے اس مدنی بیٹے کے بارے میں جو مدنی پھول ارشاد فرمائے، تو ہم کیوں نہ امیر اہل سنت کی زیارت بھی کر لیتے ہیں اور امیر اہل سنت کی زبانی یہ آپ کیا اپنے بیٹے کے بارے میں مدنی پھول دے رہے ہیں، مدنی بیٹے کے بارے میں وہ سنتے ہیں. آئیے مدنی پھول سنتے ہیں امیر اہل سنت کے. ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامی اسم گرامی سے نسبت رکھنے والے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، مفتی دعوت اسلامی، رکن شورا کی 2 بہاریں آپ کو سناتا ہوں.
اور میرا گمان غالب ہے کہ آپ یہ پہلی بار سن رہے ہوں گے، خوب توجہ سے سنیں۔ غالباً 2 ہفتے پہلے ایک ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار شریف واقع صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنے کان سے، جیتے جاگتے کان سے مزار شریف کے اندر سے آواز سنی، اور وہ آواز یہ تھی کہ فلاں مبلغ کو میرا سلام کہنا، صلو علی الحبیب۔ ایک اور مدنی بہار، 2 اسلامی بھائی پنجاب کے مشہور شہر گلزار طیبہ سے حاضر ہوئے باب المدینہ صحرائے مدینہ میں بھی حاضری دی انہوں نے مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں۔ وہ واقعہ یوں مجھے ایک ہمارے اسلامی بھائی نے سنایا، ذمہ دار اسلامی بھائی نے، کہ مجھے گلزار طیبہ میں باب المدینہ سے فون آیا، آواز پھولی ہوئی تھی، آواز پھولی ہوئی تھی، یعنی سانس پھولی ہوئی تھی اس کی، اور وہ یعنی کہ کچھ حیران سے تھے اسلامی بھائی، وہ ہمارے شہر کے ہی تھے، وہ جانتے تھے ان کو۔ تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے، وہ 2 اسلامی بھائی تھے، ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی، صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، اہل حق کی سنت و بری تحریک ہے۔ تو اس میں اس طرح کے واقعات الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی کوئی دھکے مارے تب بھی دعوت اسلامی سے مت نکلنا، کبھی بھی مت چھوڑنا۔ الحمدللہ یہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، اس کے ساتھ مرنا، اس کے ساتھ جینا انشاءاللہ۔ پکارے جائے گا منگتا جہاں میں، گر خدا چاہے میرا فاروق عطاری، میرا مشتاق عطاری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جن کی مدنی بہاریں بیان کر رہے ہیں، کیا کیا جو ہے نا وہ انشاءاللہ مزید بھی آپ کو دکھائیں گے۔ کیا دکھائیں گے؟ تھوڑا بتا دیں اسے، کیا دکھائیں گے آپ کو؟ انشاءاللہ ہم باپا کے، یہ جو میں نے کہا نا باپا کے مدنی پھول، تو ماشاءاللہ ہمارے MCR سے وہ چل گئی ہے، بہاریں چل گئی ہیں، تو مدنی پھول ابھی باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے باپا کے کہ ان کے بارے میں کیا ہے، اور پھر مفتی دعوت اسلامی ماحول میں کیسے آئے، ان کی مدنی بہار کیا ہے، نگران شورا کے ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب ملا جلا آج کا سلسلہ ہے، آپ بیٹھے رہیے گا، کیونکہ ابتداءً ہم اچھی نیت کراتے ہیں، تو میرے ذہن سے نیت آتے ہوئے تو کچھ میں نے کی تھی، لیکن یہاں کروانا رہ گئی، تو میں آپ سے بھی عرض کروں گا کہ پورا آج کا جو سلسلہ ہے نا، یہ علمی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے ساتھ مدنی بیٹھے ہیں، ہم ان سے علمی مدنی پھول بھی لیتے رہیں گے، اور اس سلسلے میں اول تاخر شرکت کی نیت کر لیجئے، کیونکہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یہ کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیجئے، ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل جب صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا، یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل چونکہ اللہ کے نیک بندوں کا یہاں ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہمارا گمان ہے انشاءاللہ عز و جل آج یہاں جب ہم موجود ہیں تو ان مزارات پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہوگا، ہمیں بھی اس سے انشاءاللہ حصہ ملے گا۔ آئیے یہ بھی سنتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزارات پہ حاضری سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے مکتوب مدینہ کی کتاب نیک بنانے کا طریقہ، اس کے صفحہ نمبر 656 پر یہ حدیث پاک لکھی ہے جسے ابن ماجہ نے نقل کیا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا،
لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ واقعی میرے میٹھے اسلام بھائی کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اور وہاں قبروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے، اور بعض لوگوں کی موت اتنی عالی شان ہوتی ہے، جیسے مفتی دعوت اسلامی جن کا آج ہم یوم بنا رہے ہیں، تو ان کی قبر پر جب ہم حاضر ہوں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ کیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ حضور ان کی زندگی کے کچھ اوراق سے متعلق اگر آپ ہمیں بتائیں کہ یہ حافظ بھی تھے ماشاءاللہ عز و جل، عالم بھی تھے، تو ان کے کچھ مدنی پھول اگر ہمیں مل جائیں کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری کہ آج ایک ماشاءاللہ تعداد ہے جو ان کے مزار پر حاضر ہے اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ان کا جو نمایاں پہلو ہے وہ تو یعنی جس سے جو ہے وہ بالخصوص امیر سنت دامت برکاتہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یعنی یہ جو پہلو ہے نا، یہ پہلو جو ہے ایسا ہے کہ تمام پہلوؤں کی جان ہے نا، اور وہ ہے اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ میرا یہ عمل صرف اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف نظر ہے، باقی کوئی دوسرا دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ جو چھپانے والا اپنے اعمال کو جو چھپانے والا ذہن ہے ہونا وہ چاہیے۔ ابھی یہ انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ دیر کے بعد ان کے مدنی گلدستے ان کی آواز میں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو سنائیں گے۔ کیا بات! لیکن جب یہ عبدالاحد بھائی یعنی یقین مانے آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی، سب کے لیے اس میں مدنی پھول ان کا فرض علوم انہوں نے کروانا شروع کیا نا، اب وہ فرض علوم کورس جو تھا وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وہ سنے مدنی پھول نا، آپ نے فرمایا کہ اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے۔ اس ٹائم ویڈیو کی ترکیب نہیں تھی، اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہونی چاہیے، اور اس کی کیسٹیں جو ہیں، اس ٹائم کیسٹ تھی، سی ڈی کا اتنا وہ حساب کتاب نہیں تھا، اس کی جو کیسٹیں ہیں وہ آنی چاہیے۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، ان کی جو کیسٹیں آنی چاہیے اس کے ایک شخص نے مخالفت کی، اور بھرپور انداز میں مخالفت کی کہ یہ کیسٹیں نہیں آنی چاہیے اور صرف آپ ہی کی آنی چاہیے، اور ٹھیک ٹھاک اس پہ نا وہ امیر علیہ سنت سے بحث کی، اور ان کیسٹیں نہیں آنی چاہیے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ نے فرمایا کہ کیسے آئے یہ نہیں آنی چاہیے، یہ مخالفت کرنے والا کوئی اور نہیں، یعنی مخالفت سے مراد میری یہاں پر وہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ یعنی میں اس طرف آ رہا ہوں کہ یہاں تھا گیا، یعنی اپنے عمل کو چھپانے کی کتنی کوشش کی جا رہی ہے۔ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی خود تھے، یعنی اس وقت صرف امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی کیسٹیں آیا کرتی تھیں اور کسی کی نہیں تھیں۔ اب آئی بات کہ یار آپ کی کیسٹ آئے، ایک تو ہم جیسوں کو تو سینہ پھول جائے یار، اوئے ہوئے مزہ آئے گا یار، کسی کی نہیں، شہرت نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا۔ یہ جو پہلو ہے نا، یہ پہلو یعنی اخلاص والا جو ہے نا، بالکل عمل بندہ کر لیتا ہے، علم بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن اخلاص جو ہے یہ قبولیت کی چابی ہے، شرط ہے عمل کے قبول ہونے کی۔ یہ ایسے مخلص تھے کہ خود امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ مجھے فون کیا اور مجھے جو ہے نا وہ اس پہ لا رہے ہیں کہ مطلب آپ کے ٹھیک ہے نہیں ہونی چاہیے، یہ ہے وہ ہے، بس آپ کا وہ نا، تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمام پہلوؤں کی جان ہے کہ اللہ کے لیے صرف عمل کرنا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ جن کے فضائل اور جن کے لیے خصوصی طور پہ وفات کے لیے آنا اور اس کے بعد اب تک ان کا تذکرہ کرنا، الحمدللہ جو اس کا موقع رات مدنی مذاکرے میں ان کے لیے دعا کرنا، اپنی جب بھی صالح ثواب کرتے ہیں، بالخصوص ان تین عاشقان رسول یعنی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی مشتاق کا بھی انشاءاللہ آپ کو کلام سنائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، حاجی مشتاق کی آواز میں انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ ہاں کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی کی مطلب قرب میں ہم بیٹھے ہیں، تو
اب ایک یہ بھی مطلب بات ذہن میں آتی ہوگی بعض لوگوں کے کہ مزارات پہ جاتے ہیں تو حاضری کیسے دینی چاہیے اور پھر جانے سے پہلے کیا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بارے میں ایک روایت میں نے پڑھی، میں چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کر لوں اسے، کیونکہ مجھے ماشاءاللہ عز و جل اسے پڑھ کر مطلب میری تربیت ہوئی. عالمگیری جلد 5 صفحہ 350 پر نقل کی گئی ہے یہ روایت، جس میں لکھا ہے کہ ولی اللہ کے مزار یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانا چاہیں تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان یعنی غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل اپنے مکان میں پڑھے، سبحان اللہ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے. اللہ عز و جل اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا. سبحان اللہ. اور اس ثواب پہنچانے والے یعنی جس نے یہ نماز پڑھی اور ثواب پہنچایا، اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ ہمیں ایک ہماری تربیت ہوئی کہ جب بھی ہم کسی ولی کے مزار پر جائیں، یا ماشاءاللہ ایک بہت بڑی عاشقان رسول کی تعداد ہے کہ جو جمعہ کے دن اپنے والدین کے قبر پر حاضری دیتی ہیں، قبرستان جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے جب قبرستان جاتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک انداز مل گیا کہ ہم نے کس انداز سے قبرستان جانا ہے. پھر کسی کے مزار پر جائیں تو فضول باتوں سے بہتر ہے وہاں ذکر اللہ کریں اور اس کا ثواب انہیں ایصال کریں. پھر میٹھے اسلام آئیے، آپ کو ہمارے جیسے مبلغ دعوت اسلامی نے فرمایا کہ کچھ مدنی پہلو ان کی زندگی کے، تو انہوں نے ماحول میں کیسے شمولیت اختیار کی، یہ کس طرح دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے، کون سی وہ بات تھی جس نے ان کو اٹریکٹ کیا اور یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گئے. آئیے ہم آپ کو وہ مدنی گلدستہ سناتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں کہ یہ کس انداز سے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اور وہ کون سی بات تھی. دیکھیے. مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماحول میں کیسے آئے، خود بیان کرتے ہیں کہ میں ہفتہ وار اجتماع میں حاضر ہوا دعوت اسلامی کے، اور ہفتہ وار اجتماع میں جب میں آیا تو اس کی جو رکت انگیز دعا تھی، کیونکہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی دعا بڑی مقبول ہے الحمدللہ، اور بڑی بڑوں کی تقدیروں میں مدنی انقلاب آیا، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو طرح طرح کی پریشانیاں مسائل لے کر دکھ درد لے کر آتے ہیں، اور وہاں ہونے والی دعا الحمدللہ ان کو بہت فائدہ دیتی ہے. اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کے سبب قبر میں عذاب کے سانپ آ گئے، نہ جانے وہ کیسے خطرناک ہوں گے، کیسے خوفناک ہوں گے، اور ان کے ڈنک میں نہ جانے کیسی تکلیفیں ہوں گی. اے مالک، ہم تجھ سے عذاب قبر سے امان چاہتے ہیں. الہی، ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے. اے اللہ، نزعہ کی سختیاں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، ابھی تک تو پڑھی ہوئی ہیں، تجربہ تو ہے نہیں. نہ جانے نزعہ کی سختیاں کیسی ہوں گی، وہ تلوار سے 1000 وار سے زیادہ سخت جھٹکا کیسا ہوگا اب نہیں جانتے. اے مولا، نزعہ کے وقت ہمیں اپنے محبوب کا جلوہ دکھا دینا. قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، قبر محبوب کے جلووں سے بسا دے مالک، تیرا کیا جائے گا میں شاد رہوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری
ہلاکت ہوگی. دقت انگیز دعا ہے جو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کا سبب بنا کہ وہ دعا ان کو خود فرماتے تھے کہ مجھے دعا اتنی پسند آئی اور دعا میں ایسا دل لگا کہ اس دن کے بعد میں دعوت اسلامی کا ہو گیا. کیا پیارا انداز تھا امیر سنت کی دعا کا کہ ایک شخص جو ماحول میں نہیں تھا ماحول میں آیا اور آنے کے بعد کیا مرتبہ پایا. میں چاہوں گا کہ ہم مفتی دعوت اسلامی کی آواز میں کچھ سننا ہے کہ آپ نے مطلب کس انداز سے تربیت فرمائی کہ باپا کو وہ انداز پسند آ گیا. اور آپ کی کیسٹ کے بارے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کی کیسٹ آنی چاہیے. تو اگر ماشاءاللہ ترکیب بن جائے تو مفتی دعوت اسلامی جو ماشاءاللہ عز و جل اس قدر علم رکھتے تھے ان سے سنتے ہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. آئیے وہ مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھا دیں کہ مفتی دعوت اسلامی ہمیں کس طرح ہماری تربیت فرمائی انہوں نے اس فرض علوم کورس میں کہ ایمان کسے کہتے ہیں. یہ اس موضوع پر آپ نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. تو آئیے ان کے مدنی پھول. میرا مطلب ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ پہلے ان کی پوری سیرت اور ان سے متعلق گفتگو اور جو کچھ بھی ہے وہ دکھانے کے بعد پھر ہم وہ بھی دکھائیں گے کہ جب ان کا وصال ہوا اور اس دنیا سے یہ جب گئے تو کیا انداز ہوا, دعوت اسلامی والوں نے کیا انداز اختیار کیا, باپا کا کیا انداز تھا, پھر باپا مزار پہ بعد میں بھی یہاں پر تشریف لائے, کیا انداز تھا وہ بھی دکھائیں گے آپ کو. قبر کھلی اس وقت کیا مطلب لوگوں کے تاثرات تھے وہ بھی دکھائیں گے. قبر کھلنے کے مناظر جو تھے نا, قبر مفتی دعوت جو قبر, وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو تھوڑی دیر میں دکھایا جائے گا. جو آپ کا چہرہ نظر آیا تو مطلب پیشانی اور یہ بھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دکھائیں گے. دکھائیں گے. تو پہلے ہم مفتی دعوت اسلامی کی آواز سنتے ہیں کیونکہ ان کے مزار پہ حاضر ہیں, تو آواز بھی ان کی سن لیتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں. یہ انہوں نے مدنی گلدستہ ارشاد فرمایا تھا تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے الحمدللہ ہماری مجلس نے تیار کیا ہے. آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں کہ مفتی دعوت اسلامی نے اس بارے میں کیا مدنی پھول دیا. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کریں جو ضروریات دین سے, اور کسی ایک ضروری دینی کے انکار کو کیا کہیں گے؟ کفر. مان لینے کو, ان ضروریات دین کے مان لینے کو کیا کہہ دیں گے؟ ایمان. اور ان کا انکار, ایک کا انکار کرے یہ کیا ہو جائے گا؟ کفر. اگرچہ کہ باقی تمام ضروریات کی تصدیق کرتا ہوں, سب کچھ مانتا ہوں, لیکن ایک کا انکار کر دیا جب بھی وہ کفر ہے. ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہوں, جیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت, اللہ عز و جل کا ایک ہونا, انبیاء کی نبوت, جنت و نار, حشر و نشر وغیرہ. مثلا یہ اعتقاد, یہ ایمان, یہ عقیدہ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے, حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری کی ساری باتیں کیا ہے؟ ضروریات دین جلاتی ہیں. اچھا, یہاں کہا گیا خاص اور عام. عوام سے مراد کون سے لوگ ہیں وہ بھی سن لیجیے. عوام سے مراد یہ نہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو طبقہ علماء میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں شرف یاب اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں. تو وہ مسلمان جو علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, علم دین کے مسائل, دینی مسائل کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں, عوام سے مراد وہ. عوام سے مراد وہ نہیں کہ جو کوردہ, جو چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہوتے ہیں ان کو کوردہ کہتے ہیں, اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والے ہوں. ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ عوام, ان کی حالت یہ ہوتی ہے وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. تو عوام سے مراد وہ لوگ نہیں. عوام سے مراد کون سے لوگ؟ جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوں اور مسائل علمیہ ان سے سیکھتے ہوں, ان کو شوق سے حاصل کرتے ہوں, وہ عوام. خواص سے مراد علماء. تو ایسا طبقہ کہ جو عوام علماء کی صحبت میں رہتا ہو اور جو علماء ہیں, تو وہ ضروری باتیں جو عوام اور خواص جانتے ہوں ان کو کیا کہیں گے؟ ضروریات دین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاء اللہ عز و جل. اچھا یہ ہیں وہ مطلب کوئی وہ جوشیلا خطاب نہیں ہے, سادگی کتنی, بالکل سادگی, اور یہ وہ انداز تھا. اچھا ایک تو الفاظ کا چناؤ نا, پھر ٹھہراؤ, پھر اس کے بعد الفاظ کو وہ لانا کہ جو اگلے کی سمجھ کے مطابق ہو. یہی وہ باتیں تھیں جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کو پسند آئیں. آپ نے ان کی کیسٹ جو ہے وہ اس کا سلسلہ کیا. پھر الحمدللہ MP3 CD جو ہے یہ مدنی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کی جا سکتی ہے, جس میں یہ مدنی پھول جو ہیں یہ موجود ہیں. آپ نے جو فرض علوم کروایا تھا اس کا جتنا حصہ جو ہے وہ ریکارڈ ہو سکا, تو وہ سارا الحمدللہ وہاں پر موجود ہے. تو یہ مطلب اتنا یعنی پیارا انداز بھایا. اب کسی کا انداز اچھا لگ جائے اس کے تو پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے ہوتے ہیں نا کہ ارے واہ بھائی مزہ آ گیا. مجھے وہ یاد ہے جب یہ فرض علوم کورس شروع ہوا تھا نا, تو ایمن کے نگران شورا اور کچھ اراکین شورا بھی جو ہے یہ اس میں شامل تھے نا. جی. اور الحمدللہ نگرانی شورا کی بھی کیا بات ہے کہ آپ جو ہے نا وہ خود وہ بیٹھ کر وہ سیکھنے کا پورا سلسلہ, سوال و جواب کی نشستیں چلتی تھی, بڑا مدینہ مدینہ حساب کتاب ہوتا تھا. شورا نے تذکرہ بھی فرمایا کہ ان کے ساتھ سفر کی سعادت ملی. ایک سفر فرماتے ہیں بیرون ملک اور پھر اندرون ملک بھی سفر ہوئے, مدنی مشورے. ان کا انداز بڑا بھا گیا تھا نگرانی شورا کو. اب وہ خاموش سادگی, ہاں خاموش, جہاں بولنا ہے اس کے بعد خاموش. ماشاء اللہ, مطلب بالکل ان درجے کے اندر بھی ہمیں تجربہ تھا. ماشاء اللہ, آپ تو شاگرد بھی رہے ہیں ان کے, اور آپ نے درجے میں دیکھا بھی ہوگا کہ ان کا انداز کیا ہے. کچھ وہ درجے کی کچھ اگر باتیں ہیں تو وہ بھی شیئر کریں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین. باتیں تقریباً وہی ہیں جو ہمارے گھر کی باتیں ہیں. گھر کی باتیں یوں ہیں کہ بچہ غلطی کرے تو کیا کرنا چاہیے, شاگرد غلطی کرے تو کیا کرنا چاہیے. ایک دفعہ یاد ہے کچھ اسلامی بھائیوں نے کچھ اسی طرح وہ غلطی والا معاملہ کیا تھا. تو میرا خیال ہے کہ عام طور پر اگر اس کی غلطی ہو تو ٹیچر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ اس کو ذلت کا اس کو سامنا کرنا پڑے نا. انہوں نے جو ہے وہ بلایا اسلامی بھائیوں کو, بلانے کے بعد صرف 2-4 جملے بولے کہ یار آپ لوگوں نے اس طرح کیا, یار مجھے حیرت ہوئی. یہ جملے تقریباً یہی تھے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی بس. لیکن اسی میں جو ہے نا وہ بالکل اسلامی بھائی نا یار ان کو انداز بھی بہت اچھا لگا کہ یار انہوں نے ہماری کوئی ایک ذلت والا وہ سلسلہ ہو نا وہ کچھ بھی نہیں کیا. اسلامی کو بہت اچھا لگا. کوئی ڈانٹ ڈپٹ والا انداز, جھاڑنے والا انداز وہ نہیں, سادگی اور پیار محبت والا انداز. ماشاء اللہ. تو یہ اصل میں یہی وہ باتیں ہیں کہ مطلب بات جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کرنے والی ہے نا وہ ہے ان کا جو اخلاص تھا. ماشاء اللہ, مخلص. اللہ کرے کہ ہمیں بھی وہ اخلاص عطا ہو جائے تو بیڑے ہی پا رہے ہیں. سبحان اللہ. عمل بس تیرے واسطے ہو, میرا ہے عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین آمین آمین. کاش کہ ان کے اخلاص کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے اور ہم بھی مخلصین کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں. کیا پیارا انداز ہے میرے باپا کی, مطلب یوں سمجھیں کہ ایک انداز کی جھلک مفتی فاروق علیہ رحمہ میں بھی نظر آتی ہے. اور باپا کی کیا شان ہے, باپا کی منقبت نہ سن لیں. مفتی دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ قرب میں ہیں اور باپا کی منقبت بھی ہو جائے تو کیا بات ہے. چلیں جی, وہ منقبت سیدی اتارہ اگر ہمارے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھا دی جائے, سنا دی جائے بلکہ ماشاءاللہ. سنانا دکھانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سیدی اطہرا بولو سیدی اطہرا سیدی اطہرا بولو سیدی اطہرا سیدی اطہرا مرشدی اطہرا مرشدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا زرد نام نشم حمد امام نشم زرد نام نشم حمد امام نشم زرد نام نشم حمد امام نشم زرد زلفاننا زرد زلفاننا او زرد پیزارا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا مرشد عبید پر جا میری قربان ہو زرد دا اولاد نشم زرد دا اولاد نشم زرد دا اولاد نشم زرد دا کمبینا مرشد کے اولاد پر جا میری قربان ہو مرشد کے سب کنبے پر جا میری قربان ہو سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا مرشد کے امام پر جا میری قربان ہو 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 زار دیتا زلفاننا زار دیتا امامنا زار دیتا زلفاننا او زار دیتا پیزار نشم زار دیتا روزار نشم زار دیتا روزار نشم زار دیتا کردارا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدہ کو آدینے نمازی بڑھ جاندے نے چور ڈاکو آدینے نمازی بڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دیکھا عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے عاشق لندن پیرس دے حاجی بڑھ جاندے نے کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ کہہ دو مرشد چل مدینہ سینہ میرا ٹھار دا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا مرشد اطہرا مرشد اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا تیرا کرم ہے ذات باری اطہری ہو اطہری تیرا کرم ہے ذات باری اطہری ہو اطہری میں اطہری ہو اطہری نسبت کتنی ہے پیاری پیاری نسبت کتنی ہے پیاری پیاری اطہری ہو اطہری میں اطہری ہو اطہری میں گزی آئی میں گم رضوی میں گزی آئی میں گم رضوی قادری میں قادری سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا مرشد اطہرا مرشد اطہرا سیدی اطہرا سیدی اطہرا میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے
مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہو اتاری سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا مرشد اتارا مرشد اتارا میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے سبحان اللہ، کیا بات. کب آئے گی میری باری اتاری ہوں اتاری آخری عمر ہے کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہو میری اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہو میری اب تو بس ایک ہی دھن ہو بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی صورت اب یہاں پہ ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے روزے پر اب تو بس ایک ہی دھن ہو میری اب تو بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہو میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ نہیں مال و زر تو کیا ہے میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ کہ بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غم خوار محمد کی ہے ذات مدینے میں جا کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدینے میں رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں وہ دل بھی تو آئے گا وہ رات بھی آئے گی دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں کیا حال سفر پوچھو اے قافلے والو تم لے جاؤ
لاؤں گا اشکوں کی سوغات مدینے میں، وہ دل بھی تو آئے گا، جائیں گے مدینے سب، اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل۔ میں نے دیکھا کہ مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ، جسے ابھی شعر پڑھا گیا نا، کہہ دو مرشد چل مدینہ، یہ بھی چل مدینہ ہوئے۔ آپ بھی مدینے گئے؟ اللہ، انہوں نے مدینے کا سفر کیا، کیا سفر تھا ان کا، کیا ان کی عادات تھی، مطلب خاموشی اور کفل مدینہ جسے کہتے ہیں نا، مدنی انعامات کے عامل، ان کو سفر مدینہ میں پایا۔ اور باپا کا مطلب یوں سمجھیں کہ جب مدینہ شریف میں پہلی حاضری ہوئی، اور جب باپا کا ایک انداز ہے کہ قافلے کو لے کے چلتے ہیں اور سب کو سبز گنبد کی زیارت کرواتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو جب مفتی دعوت اسلامی کا سر پہ باپا نے دست شفقت رکھا، اور غالباً اس طرح فرمایا کہ سبز گنبد کی زیارت کر لو، یا باپا کا انداز ہے کہ ہاتھ رکھتے تو اسلامی بھائی سمجھ جاتے کہ اب زیارت کرنی ہے، تو مفتی دعوت اسلامی جو ہے وہ باپا کی آنکھوں میں دیکھنا شروع ہوا، یعنی گویا کہ وہ اپنے مرشد کی آنکھوں سے سبز گنبد کا دیدار کیا، نہیں اپنے مرشد کی آنکھوں میں دیکھ رہے ہیں، اور باپا سبز گنبد کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی آنکھوں میں سبز گنبد کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا سبز سبز گنبد کا خوب